آغا صاحب بات سنیے گا ذرا، آخر پر یہ سے بات کر رہا ہوتا ہوں نا تو کافی لوگ مجھے بھی لکھ دیتے ہیں کہ یار یہ پوچھو، تو میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ذاکر جو محرم میں گریا کے لیے امام حسین پر آنسو بہانے کے لیے جو مصائب پڑھتے ہیں، ان میں سے کافی ایسے مصائب جو ہم سنتے ہیں وہ کچھ سمجھاتے ہیں کہ وہ کس طرح کا تلفظ اور کس طرح کے الفاظ منسوب کرتے ہیں امام حسین کے لیے، پاک بیبیوں کے لیے، اور جو امام حسین کے اصحاب ہیں ان کے لیے. تو اگر کوئی انسان اس طرح کے مجلس میں آ کر اوٹ پٹانگ مصائب بول دیتا ہے صرف رلانے کے لیے کہ رو لو پیٹ لو، یہ اس طرح کی باتیں جو ان سے کر جاتا ہے، تو اس کا کیا ویلیو کیا ہوگی؟ یہاں کہاں سے جو کہ بالکل اہل بیت کے لکھے ہوئے ہیں وہ پڑھیں جو خالص ہیں. میں نے اپنے کانوں سے وہ مشہور ذاکرین کی زبان سے بہت ساری ایسی باتیں سنی ہیں. میں نے 2-3 دفعہ سنا تھا مجالس ان کے کہ بولتے کیا. تو ایسے مصائب کے وہ کسی کتاب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، شاید وہ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ آپ مسیح، شاید میرے خیال میں وہ یہی سوچتے ہوں گے اپنے درمیان اپنے آپس میں کہ آپ مصائب میں جھوٹ بول سکتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے. دیکھیں مصائب ہے کوئی آپ سن لینا ابھی ایسی کوئی اجازت ہے مصائب. دیکھیں مصائب بعض بعض جو مقاتل میں موجود ہیں وہ مصائب کم نہیں ہیں، وہ بڑے دل خراش ہیں. اور بعض مصائب ایسے ہیں جو زبان حال ہیں. مثلا آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ امام بی بی سلام اللہ علیہ نے اس طرح کہی ہوگی، انہوں نے اس طرح دیکھا ہوگا اپنے آنکھوں کے سامنے سے تصویر کشی. یہ جھوٹ نہیں ہے اگر کوئی کہہ دے کہ شاید بی بی سلام اللہ علیہ نے خیمے سے باہر جھانک کے دیکھا، ان کو یہ منظر نظر آیا. ٹھیک ہے نا، یہ غلط نہیں ہے کیونکہ یہ ممکن ہے اس طرح انہوں نے دیکھا. لیکن اگر وہ کوئی ایسا واقعہ پہ بنا کے اس طرح پیش کرتا کس طرح واقعہ پیش آیا ہے اور اس کو علم نہیں ہے تو یہ حرام ہے. اگر علم نہیں ہے، کسی مقتل میں نہیں دیکھا. اکبر. تو پاکستان میں آغا صاحب سب کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان میں، تو سب کچھ قیاس. ہاں بالکل. امام سجاد علیہ السلام نے یہ کیا، امام سجاد علیہ السلام نے یہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے یہ کیا. بھئی اگر وہ کسی کتاب میں، آپ کسی بھی شخص کے لیے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. جھوٹ بولنا حرام ہے، بالخصوص پھر اس کا پیغمبر کے لیے، امام کے لیے. سن لیں میری بات، آپ سن لیں نا، بات کرنے دیں. تو یہ کسی بھی شخص کے لیے آپ جھوٹ نہیں بنا سکتے. آپ پھر سن لیں، آپ پلیز سن لو، جواب بات کرنے دو. تو آپ کسی بھی عرض یہ ہے آپ جھوٹ نہیں بنا سکتے. عرض یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے امام علیہ السلام یا فلان شاعر نے اس طرح خاکر پیش کیا، وہ بالکل صحیح ہے. یا بی بی سلام اللہ علیہ کا زبان حال یہ ہوگا، ان کی دل کی حالت یہ ہوگی کہ یہ جملے ان کے زبان سے نکلے ہوں گے. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس میں بہت ہی، یعنی اس مصیبت اتنا عظیم ہے کہ اس کے حق میں جتنا رویا جائے وہ کم ہے. انسان جتنا اپنے آپ کو مارے پیٹے، سینہ خراش کرے، سر خراش کرے، بال کھینچ لے، وہ اس میں اس کا حق ادا نہیں ہوتا، بلا شک بلا رائب. لیکن کسی کو جھوٹ بولنے کا حق نہیں ہے. تو اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصائب کی کمی ہے. مصائب کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جھوٹ بولنا حرام ہے. اور عوام کے لیے چاہیے کہ وہ ایسے جھوٹے مصائب کو نہ سنیں اور سچی باتیں دیکھیں. سچی باتوں میں اتنا انسان کو رونا آتا ہے، اتنا انسان کو گریہ کرنا، اتنا مثلا اشعار ہیں، مراثی ہیں، نوحے ہیں کہ ان کو سن کے انسان کو اتنا گریہ آتا ہے کہ انسان گریہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، بے حال ہو جاتا ہے. تو جھوٹ بولنے کی نہیں ہے. عوام کو ایسے ذاکرین سے پہلے شرط کریں کہ بھئی آپ سچی احادیث پڑھیں. آپ جو مجلس کا جو بانی ہے نا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ آپ وہی مصیبت پڑھیں جو آپ نے پچھلے سال پڑھی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کیا فیشن ہے کہ بھئی ایسا مصائب سنا دیں جو پہلے کسی نے سنایا ہی نہیں ہے، یعنی جھوٹی بات. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسی مصائب سنا دیں جس نے کبھی کسی نے وہ مصیبت سنی نہیں آپ آج سے پہلے. کوئی بات نہیں، وہی مصیبت جو آپ نے آج سنایا اگلے سال بھی سنایا، اگلے سال بشرط کہ وہ صحیح ہو. کوئی بات نہیں ہے. اللہ کو سچ پسند ہے. اہل بیت علیہ السلام بھی آپ سے سچ مانگتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام پہ تہمت لگانے والا، جھوٹ باندھنے والا، وہ اللہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہوتا ہے. اوکے میرے عزیز، میرے بھائی، بہت مہربانی آپ کی. اللہ آپ کو جزائے خیر. بہت شکریہ. خدا حافظ. سلامت رہیں. ابھی ہم